السلام علیکم، میرا نام سیدہ کمل رضوی ہے اور آج ہم لیں گے 12th کلاس آف نور قرآن۔ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں سکھایا تھا مد کی اقسام اور مد کی غالباً 2 مد سکھائے تھے میں نے۔ مد کی اقسام کتنی تھی؟ اگر میں جلدی سے پڑھ جاؤں تو 5 تھی، ٹھیک ہے۔ مد کی اقسام 5 تھی۔ کون کون سی؟ مد عارض، مد لین، مد لازم، مد متصل، پانچویں تھی مد منفصل، ٹھیک ہے۔ میں نے کل آپ کو پڑھائی مد عارض اور پھر پڑھائی میں نے آپ کو مد لین۔ مد عارض سے کیا تھا؟ حروف مد، اس کے بعد جزم۔ مد لین میں کیا تھا؟ حروف لین اور اس کے بعد جزم۔ یہ ہم خود لگائیں گے، یہ بھی ہم خود لگائیں گے۔ اچھا، ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ یہ ایک ہی لفظ میں آتے ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے اس کی مثال اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دی تھی رحیم، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ یہ رحیم۔ ہم نے لین کی مثال آپ کو دی تھی قریش، قریش، ایک ہی لفظ یہ قریش، ایک ہی لفظ کے اندر حروف مد اور پھر اس کے بعد ہم جزم لگا دیں، ایک ہی لفظ کے اندر حروف لین اور پھر اس کے بعد ہم جزم لگا دیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک لفظ پیچھے ہے اس میں حروف مد آ رہا تھا اور پھر اس کے بعد جزم آ گیا، ایکسیپٹیبل نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی لفظ کے اندر آنا چاہیے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے مد لازم۔ بہت آسان مد ہیں، بہت آسان سے پڑھیں۔ ہمارے ٹیچر نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی، جب بھی اس طریقے سے پڑھو کہ آپ کو کسی اور کو سکھانا ہے، آپ کو اس طرح پڑھنا ہے، کسی اور کو سکھانا ہے، تو آپ خود بخود بہترین پڑھنے لگتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم سامنے والے کو کچھ سکھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھیں گے مد لازم۔ ہماری ٹیچر تھی مس فاطمہ صغریٰ، بہترین ٹیچر، خدا ان کو لمبی صحت مند زندگی دے۔ انہوں نے ہمیں یہ بات سکھائی تھی تجوید کے دوران ہی کہ جب خود پڑھنا اس طرح سیکھو کہ کسی اور کو پڑھانا ہے تو پھر اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ مد لازم کیا ہے؟ مد لازم اگر آپ کو مد عارض اور مد لین سمجھ میں آ گیا تو سمجھے مد لازم انہی کا نچوڑ ہے۔ کیا ہے مد عارض؟ کیا تھا؟ حروف مد اور اس کے بعد جزم۔ مد لین کیا تھا؟ حروف مد اور اس کے بعد جزم۔ یہ جزم ہم نے خود لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ مد لازم میں کیا ہے؟ سیم یہی چیز، کچھ بھی الگ نہیں ہے۔ مد لازم میں سیم یہی چیز ہے، کیا؟ حروف مد اور جزم۔ فرق کیا ہے؟ حروف مد یا پھر ان دونوں کا نچوڑ ہے نا، تو یہ حروف مد یا حروف لین پلس جزم، ٹھیک ہے۔ یا تو حروف مد آئے یا پھر حروف لین آئے، اس کے بعد جزم۔ اب فرق کیا ہے؟ یہ تو لین میں بھی آ رہا ہے، یہ تو مد عارض میں بھی آ رہا ہے، پھر تو یہ مد عارض بنے گا یا مد لین۔ مد لازم کیسے بن گیا؟ مد لازم کیسے بنا بتاتی ہوں۔ مد عارض میں کیا تھا؟ حروف مد کے بعد جزم آتا نہیں ہے، ہم خود لگاتے ہیں، جو میں نے آپ کو سکھایا۔ مد لین میں حروف
لین کے بعد جزم، یہ بھی آتا نہیں ہے، ہم خود لگاتے ہیں۔ مد لازم میں کیا ہے؟ حروف مد یا حروف لین کے بعد جزم خود آتا ہے، مطلب یہ جزم اس کا ذاتی جزم ہے، ہم نہیں لگاتے، ہم خود سے نہیں لگاتے، یہ اس کا ذاتی جزم ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ میں مثال دوں آپ کو، مد لازم کی مثال ہو سکتی ہے صاد۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ کھولیں اس کو، صاد، صاد، یہ کیا ہے؟ حروف مد، یہ کیا ہے؟ اس کا اپنا جزم، اس کا اپنا ذاتی جزم، ہم نے اس کو لگایا نہیں ہے، یہ اس کا اپنا جزم ہے، ہم نے اس کو نہیں لگایا، ٹھیک ہے؟ حروف مد اس کا اپنا ذاتی جزم کیا بن گیا؟ یہ بن گیا مد لازم۔ کیسے بن گیا؟ بھئی یہ حروف مد آیا، یہ جزم آ گیا، یہ رہا حروف مد، یہ رہا جزم، اس کا اپنا ذاتی جزم۔ ایسا نہیں کہ صادن تھا یا صادن تھا، یہ جزم جو ہے اس کا اپنا ہے، یہ ہم نے خود سے نہیں لگایا، خود نہیں لگایا، یہ اس کا ذاتی جزم ہے۔ اسی طرح سے اگر میں آ جاؤں ایک چیز اور، حروف مد یا حروف لین کے بعد جزم یا پھر تشدید، حروف مد کے بعد تشدید یا جزم آ جائے، خود آئے، ہم نہیں لگائیں گے، مد لازم بنے گا۔ حروف لین کے بعد تشدید یا جزم آ جائے، خود ہم نہیں لگائیں گے، اس کا اپنا ذاتی ہوگا، مد لازم بن جائے گا۔ ایک اور مثال کون سی؟ یشاق، اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے حروف مد، یہ ہے تشدید، یہ بھی بن جائے گا کیا؟ مد لازم۔ اچھا، مد لازم کھینچنا کتنا ہے؟ سب سے بڑی چیز، مد لازم کو کھینچنا ہے، مد حارس کو ہم نے کتنا کھینچا تھا؟ 2 4 6۔ مد لین کو ہم نے کتنا کھینچا تھا؟ 2 4 6، آپشن تھا نا، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک ہی دفعہ کھینچنا ہے 6، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ، 6 کا مد ہمیں اسے دینا ہے ہر حال میں، مد لازم کو۔ کیسے پڑھیں گے ہم؟ یشاق، کیسے پڑھیں گے ہم؟ یشاق، کیسے پڑھیں گے ہم؟ یشاق۔ یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا، یاد رکھیے گا، یشاق۔ اسی کی طرح میں نے کیا لکھا تھا اس سے پہلے مثال؟ صاد، 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 ٹھیک ہے؟ یہاں بھی اگر غور کریں تو قلقلہ ہو رہا ہے، یہاں واضح قلقلہ ہو رہا ہے، وہاں شدید قلقلہ ہو رہا تھا۔ اگر میں اسی کو تھوڑا آگے لے کے جاؤں، ہم نے لوح قرآنی دیکھی ہے، سب نے دیکھی ہے، سب کے گھروں میں ہوتی ہے۔ لوح قرآنی میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حروف مقطعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں وہ بھی مد لازم میں آتے ہیں۔ کیسے؟ میں جیسے اگر میں پڑھوں نون، ایسے لکھا ہوتا ہے نا نون، اس میں نون، اس کو میں کھولوں، حروف مد، یہ رہا جزم، اس کا اپنا، کتنا پڑھیں گے ہم اسے؟ 6 کے مد کے برابر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ نون،
نون. اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے اس میں ہوتا ہے قاف، ہے نا. بس یہ ایسے بنا ہوتا ہے. پڑھتے کیسے ہیں اس کو؟ حروف مقطعات کو ہمیشہ کھول کے پڑھا جاتا ہے، مطلب حروف تہجی کی طرح. کیسے پڑھیں گے ہم اسے؟ قاف، یہ رہا حروف مد، یہ رہا اس کا اپنا جزم. کیسے پڑھتا ہے ہم اسے؟ قاف قاف. یہ چیز ہم نے کھینچی ہے، حروف مد کھینچی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم اس میں پڑھتے ہیں. ایک اور مثال لاسٹ اور پھر مد لازم ختم. ہم مد لازم کو ہم اس میں پڑھتے ہیں کاف، ہا، یا، عین، صاد. اگر کبھی غور کیا ہو، نہیں کیا تو آپ کریے گا. کاف، ہا، یا، عین، صاد حروف مقطعات میں ہی آتا ہے، یہ لوح قرآنی کے اندر. ٹھیک ہے، کاف کے اوپر مد ہے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، عین کے اوپر مد ہے، صاد کے اوپر مد ہے. یہ کیوں بھائی؟ یہ تمام کے تمام حروف مقطعات ہیں نا، لیکن یہ ڈفرینٹ کیوں؟ بتاتی ہوں. کھولیں، کوئی بھی چیز مشکل لگے توڑ دیں اسے. کیا؟ قاف کو توڑیں. کاف یہ بہت ہی ہلکا چل رہا ہے، میں اس سے لکھتی ہوں. کاف کو توڑیں. کس میں یہ سب چیزیں؟ مد لازم میں، اس لیے سمجھا رہی ہوں. کاف کاف. ابھی میں نے کیا سمجھایا؟ حروف مد، اس کے بعد جزم، اس کا اپنا ذاتی. کیا بن گیا یہ؟ مد لازم. مد لازم مطلب 6 کا مد. 6 کا مد جہاں بھی ہوگا یہاں پہ یہ ایسا بڑا کر کے مد بنا ہوا ہوگا. 6 کا مد دینا ہے، اس لیے انہوں نے مد کا نشان بنایا. یا ہا کو کھولیں. ہا کو، ہا، یہ کیا ہے؟ خالی الف، اس سے پہلے زبر، یہ بن گیا 2 کا مد، یہ بن گیا 6 کا مد. یا کو کھولیں. یا، الف خالی، اس سے پہلے زبر، یہ بن گیا 2 کا مد. حروف مد میں آ رہی دونوں، اس لیے ان کے اوپر کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے، عین کو کھولیں. عین کو اگر میں کھولوں، عین کھولوں تو پھر یہ کچھ ایسا بنے گا. عین، یہ کیا ہے؟ لین. لین، اور پھر اس کے بعد اس کا اپنا جزم. کیا بن جائے گا یہ؟ 6 کا مد، مد لازم. صاد، میں نے آپ کو صاد ابھی کھول کے بتایا تھا. 6 کا مد. جہاں جہاں 6 کا مد ہے وہاں وہاں یہ مد کا نشان بنا ہوا ہے. جہاں جہاں 2 کا مد ہے وہاں یہ کھڑا زبر کا نشان بنا دیا. ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھتے ہیں ہم ایسے. کاف، اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کاف، کاف، کاف. اب پڑھیں گے ہا. ہا 2 کا مد ہے نا. ہا، یا، یا، یا. عین 6 کا مد دیں گے پورا لین کے ساتھ. ٹھیک ہے، مد لازم 6 کا مد دیں گے. لین ہے، اس کے بعد جزم ہے، اس کا اپنا ذاتی. کیسے؟ عین، عین، عین 6 کا مد. صاد، صاد، صاد. دوبارہ کرتے ہیں. صاد. ٹھیک ہے، جہاں جہاں یہ مد وہاں وہاں 6 کا مد، جہاں یہ کھڑا مد وہاں 2 کا مد. ٹھیک ہے، جب بھی کہیں کام کرنے کے لیے نکلیں کوشش کریں لوح قرآنی دیکھ کے نکلیں. جو کام ہوتے ہیں رکے ہوئے وہ کام بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں حروف مقطعات کیا ہیں کسی کو کچھ نہیں پتہ. انشاءاللہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو بتائیں گے حروف مقطعات ہیں کیا. ہمیں فقط حروف تہجی کی طرح پڑھنے کا اس کو حکم ہے. ٹھیک ہے، ہم نے 3 مد پڑھ لیے. حروف مد عارض، مد لین اور مد لازم. ان تمام کی
5 5 مسائل نکال لیں، 2 2 مسائل نکال لیں، جب آپ کو سمجھ میں آ جائے نکالیں اور پھر اس کی تلاوت کر کے سینڈ کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، جو 2 رہ گئے ہیں مد انشاءاللہ اسے نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. ٹھیک ہے، خدا آپ کا حامی و ناصر. خدا حافظ.